السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. ہزاروں پروگرام ہوتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن آج کا پروگرام بڑا خاص ہے. محرم الحرام کا آغاز ہے اور اس خانوادے کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے جنہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے کوئی ننھا علی اصغر اور علی اکبر کی شہادت سے بھی دریغہ نہیں کیا. ہر حد تک جاتے ہوئے اس خانوادے نے دین اسلام کے لیے تن من دھن قربان کیا. خواتین بھی دین اسلام کے فروغ کے لیے میدان میں نظر آئی. 72 شہداء اور یہ 72 لاشیں جو ہیں اٹھائے خاندان دین اسلام کے. آج کے ہم اور ہمارے جیسے بہت ساروں کو جو مانتے دین اسلام کو ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ شہادت امام حسین صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا تا قیامت ہمیں سبق ہے جسے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری تلخیاں ہیں، ہم بٹ چکے ہیں جبکہ ہمیں اسی سے منع کیا گیا تھا. جس ہستی کی شہادت کی بات ہے، جس خانوادے کی شہادت کی بات ہے، انہوں نے سب کو جوڑے رکھا اور جوڑ کر آگے بڑھنے کی تلقین کی. ان کے لیے تو جنت بھی تھی، وہ جنت کے شہزادے ہیں. انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی اور جس گود میں پرورش پائی وہ کیا عظیم گود تھی. اور پھر بھی اگر آج کے دن ہم بٹے ہوئے زوال میں نظر آئیں تو یہ افسوس اور صد افسوس کی بات ہے. اسی چیز کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہم ہمیشہ پروگرام روڈز پہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء ایک جگہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو امن کا پیغام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں. فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والے لوگ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہی رہیں گے. ہم کامیاب ہوں گے اور امام حسین کے ماننے والے جو حسینی کہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل اولاد سے، اور جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ان پہ سلام بھیجتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے پوری قوم کو یکساں لے کے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ فرقوں کے اندر اور نہ کہ تفرقوں کے اندر بٹنا ہے اور صرف انتشار پسند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، بلکہ ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر کرنا ہے. پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، تو پروگرام کے آغاز کے اندر ان کا تعارف اور پھر ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے علامہ محمد ریاض کھرل صاحب موجود ہیں دائیں جانب سب سے آگے، ممبر ڈویژنل امن کمیٹی ہے اور قائد اہل سنت ہیں. یہ مولانا محمد تنویر طاہر راٹھور ہیں، ڈویژنل صدر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. جبکہ علامہ فضل عباس جعفری خطیب مسجد ابو تراب فیصل آباد، اور آگے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب امن فورم پاکستان. میں ہمیشہ ان کو علماء کرام نہیں بلکہ ایک گلدستہ کہتا ہوں. میں نے اپنے پروگرام کا ایک مقصد دیکھیں، ہم اگر شہر فیصل آباد کے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے حل کی طرف لے جانا ہمارا مقصود ہوتا ہے. تو اس شہر فیصل آباد کا امن بھی ہمارے لیے سب سے پہلے لازم الملزوم ہے، اور اس امن کے لیے جو گلدستہ جو لوگ اپنی اہمیت اور اپنی زندگی کا سب سے اہم وقت دیتے ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنے کے لیے کرنی چاہیے. اور یہ لوگ ہیں جو اس فیصل آباد کے لیے، پورے پاکستان، پوری دنیا کے لیے ایک امن کا چہرہ ہے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، یہیں سے آغاز کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، امن کی بات ہم ذرا اگلے کوشچن میں کریں گے. سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ محرم الحرام کا اب آغاز ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف غم کی فضا ہوگی، لیکن اس کے اندر جیسے میں بالکل اس میں آر محسوس نہیں کرتا کہتے ہوئے کہ دین اسلام میں ایک انسان کی موت جو ہے پوری انسانیت کی موت قرار دی گئی ہے، لیکن ہمارے اندر اعتدال کم ہوتا جا رہا ہے، صبر کم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف امام حسین کی تعلیمات کو دیکھیں، صبر، تحمل، اپنے خاندان کو پیش کر دیا، ان کے لیے تو سب کچھ موجود تھا. لیکن آج ہمیں بہت جس تلخیوں میں ہم بڑھ گئے ہیں، وہاں یہ محرم الحرام جب کوئی بھی مہینہ جب ایسا جو سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے ہمیں سبق دیتا ہے جو ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے. شاید بلال بھائی بہت شکریہ. محرم الحرام کا کیا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے، آمد ہے اس کی. تو اس حوالے سے ماہ محرم جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں جو جن کو تمام عرب والے بھی ان کی حرمت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں وہ اپنے تمام ایسی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، یعنی جو ان کی خوشی کے بری تہوار، عادات ہوتی تھیں، ان کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے. یعنی چور
ڈاکو، قتل و غارت اور سالہ سال سے جاری جو ہے وہ لڑائیاں وہ سب بند ہو جاتی تھی، اور لوگ ان مہینوں کا انتظار کرتے تھے کہ ان مہینوں میں ہم سفر کر سکتے ہیں اور کوئی خطرہ ہمیں نہیں ہوگا۔ تو ماہ محرم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت اپنے خانوادہ کے ساتھ ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ کہ ایک ناقابل فراموش چیز ہے، جس کی وجہ سے ماہ محرم جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ تو ماہ محرم کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں چند دن پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ماہ محرم جو حرمت والا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح ربیع الاول بھی ایک بہت زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے، تو ان دونوں مہینوں میں سیکورٹی اداروں کے اہلکار اپنے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دیتے ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے جی؟ بد امنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس ملک جس شخصیت نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، جس نے تفرقے ختم کیے، جس شخصیت نے محبت، پیار، امن اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کے بتایا اس دین کی سربلندی ہے، اور اس شخصیت کی جب شہادت کا موقع آتا ہے تو زیادہ خوف و خطرہ پورے ملک میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ جی بد امنی نہ ہو جائے، جی قتل و غارت نہ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان دونوں مہینوں کو بھی فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ماہ محرم جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان مہینوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ، احترام انسانیت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور جو ہے اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں ان مہینوں کو گزارنا چاہیے احترام کے ساتھ، اور اپنی بات کریں عزت احترام کے ساتھ، اور دوسروں کی بات سنیں عزت احترام کے ساتھ۔ بالکل، میں آگے علامہ فضل عباس جعفری صاحب کی طرف بڑھوں گا، مائک ذرا ان کے حوالے کر دیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، بلکہ آپ کی اس مسجد ابو تراب کا انتظامیہ کا شکریہ، انہوں نے موقع دیا، کیونکہ امن کی فضا کے لیے جو بھی جگہ، جو بھی لوگ استعمال ہوں، میں یہ پروگرام روڈ پہ کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن اس پروگرام کا مقصد ہے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا کہ یہ امن کا دائی شہر ہے، یہ امن کے فروغ کے لیے۔ مجھے علامہ ریاض خلل صاحب، آپ سب ان سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، جب جلوس گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ مساجد یاد ہیں جو 10ویں محرم والے دن بند کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 2 وقت کی نماز کہیں اور لوگ پڑھ لیں گے، انتشار سے یا شر پسند لوگوں کو یہاں سے ہم نے نکالنا ہے۔ کیا کہیں گے امام حسین کی تعلیمات، اور خاص طور پہ محبت، امن، پیار کا جو درس انہوں نے دیا تھا، جو خیمے انہوں نے لگائے تھے، وہ ہمارے لیے آج کے نوجوانوں کے لیے کیا درس ہے؟ اور محرم الحرام کے حوالے سے، تو محرم جیسا قبلہ بزرگوار نے کہا ہے کہ یہ حرام مہینہ ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امن کا درس دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، ان کے خطبات اور ان کے فرامین بیان ہوتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت خالی امام حسین کی شہادت نہیں ہے، جیسا کہ فرمان ہے پیغمبر اکرم کا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یعنی یہ امام حسین کا خون خالی نہیں بہایا گیا، یہ پیغمبر اکرم کا خون بہایا گیا ہے اس حرمت والے مہینے کے اندر، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے۔ اس مہینے میں امن اور سلامتی کے بجائے لوگ وہ جو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو بھول کر، البتہ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس مہینے میں شیعہ اور سنی وہ معاملہ ہی نہیں ہوتا، اس مہینے میں کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کوئی سنی نہیں ہوتا، یہ تو تفرقے میں کچھ لوگوں نے ڈال دیا، جو مٹھی بھر چند ایک لوگ ہیں وہ اس امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وطن عزیز پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اداروں کو حرکت میں آنا پڑتا ہے، اور معلوم ہے اداروں کو
کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ بھی معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اداروں کو ٹارگٹس کیا ہیں، ہاں انہیں بھی معلوم ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. مثلاً ابھی دیکھیں یہ ابھی گرمی تھی نا، تو گرمی کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہر بندہ ہر جگہ پہ پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ابھی جیسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا اور جب سبیلیں لگیں گی تو اعتراض شروع ہو جائے گا، جب وہ جلوس امام حسین علیہ السلام گزرے گا تو اعتراض شروع ہو جائے گا. یہ اعتراض کیا ہے؟ اور پہلے وہ محرم سے پہلے سبیل رکھ رہی ہے، وہی پانی ہے، وہی اس میں چینی ڈالی جا رہی ہے، وہی اس میں سارا میٹیریل ہے. اب جو امام محرم میں سبیل رکھ رہی ہے وہی پانی ہے، وہی میٹیریل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب والی بات کہ یہ محرم ہے یہاں بھی اعتراض ہے، ربیع الاول آیا وہاں بھی اعتراض ہے، یعنی کہ کسی بھی مکاتب فکر کا کوئی بھی اجتماع آئے گا، ایون جو ہمارا لاہور رائیوڈ میں اجتماع ہوگا اس پہ بھی وہ ٹریفک جام کر دیتے. مطلب اعتراض کرنے والے، وہ آپ کی بات بالکل خوبصورت ہے، چند مٹھی بھر ہیں، ان کا کام ہی بیسیکلی انتشار ہے، اور ہم ان کو پہچان بھی جاتے ہیں لیکن ان کو باہر نہیں نکال پاتے سارے اپنی صفوں میں سے. ہاں اس کے لیے ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم یہ علماء کرام تشریف فرمائے، ہم ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ جو چند مٹھی بھر ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اور نشاندہی کے ساتھ پھر ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور وہ اپنا جو قانونی تقاضے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو سزا ہے، جب وہ ان کو سزا دی جائے گی تو پھر کوئی ایسا انتشار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. مولانا صاحب خوبصورت گفتگو ہے، میرے لیے تو باعث فخر ہوتا ہے جب بھی میں امام حسین جب اس گھرانے کی بات کرتا ہوں جس گھرانے میں تو صرف اپنے محافل میں بھی کہیں بیٹھے ہوں دوستوں کے ساتھ تو کہتا ہوتا ہوں کہ جنہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے ان کی کوئی تعریفیں کریں گے، مراسی بنیں گے ان کے تو وہ جنت کی ٹکٹ ملے گی. کیا کہیں گے امام حسین کی تعلیمات جوڑنا، اکٹھے کرنا، یکساں کرنا اور لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لے کے آنا. لیکن آج بھی کچھ لوگ اس سوچ کے عکاس کرتے ہیں جو اس دن بھی ورگلا رہے تھے، مخالف کر رہے تھے، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا یہ خیمے کن لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم لحمك لحمي دمك دمي جسمك جسمي صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ کا اور سٹی 41 کا بے حد شکریہ کہ آپ ہر سال ماشاءاللہ جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں، محرم الحرام شریف ہو یا وہ ربیع الاول کا موقع ہو، تو سٹی 41 اور آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، جس کے لیے میں آپ تمامی ساری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی وساطت سے علماء کرام کا یہ پیغام نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا تک پہنچتا ہے، وہ جس کے الحمدللہ بہت اچھے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آقا حسین کی بات ہے، اور حسین وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی. حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے، حسین کا خون میرا خون ہے. تو اس سے بڑا اور مقام کیا؟ اور پھر حسین ابن علی کی کیا بات ہے اور کیا عظمت ہے، کون ان کے بیان کر سکتا ہے. آقا حسین نے بچپن آپ کا دیکھ لیں، آپ کی جوانی دیکھ لیں اور آپ کی شہادت دیکھ لیں، آپ نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے اور محبت پھیلائی ہے، اور امت کے اجتماع کے لیے، اجماع کے لیے، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے آقا حسین نے اپنے خانوادہ سارا قربان کروا دی، شہید کروا دیا. اس حسین ابن علی کے نام پر یہ صرف یہ بات جو محرم الحرام کے حوالہ سے صرف مسلک اہل تشیع کے لوگ حسین صرف ان کے نہیں، حسین ساری انسانیت کے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات کی کہ ان دنوں میں امن و امان کا حوالے سے کچھ بات کی گئی، تو یہاں پر آپ ماشاءاللہ کیونکہ بڑا قریب سے جانتے ہیں علماء کرام جو اس شہر کے مقتدر علماء کرام ہیں، جن میں علامہ ریاض خل صاحب کا نام بھی ہے. ان علماء کرام نے ہمیشہ محبت، رواداری اور پیار کا درس دیا ہے، اور یہی درس، یہ ان کا درس نہیں، آقا حسین کا درس ہے.
اور یہ جو پہلے تھا کہ جی علماء کرام یا مذہبی جو رہنما ان کے درمیان کوئی انتشار ہے یا آپس میں کلیش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں. وہی بات ہے کہ کچھ مٹھی بھر ایسے شرپسند عناصر ہیں کہ جو ہماری صفوں کے اندر ہیں، اور ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر اتنی جرت اور ہمت ان میں اتنی، میں یہ کہتا ہوں ان میں اتنی شرم و حیا کیسے اور کب پیدا ہوگی کہ وہ نام کن ہستیوں کا استعمال کر رہے ہیں، انہی ہستیوں کا نام استعمال کر کے انتشار پھیلاتے ہیں اسی قوم کے اندر جس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے اسی ہستی نے اپنا پورا خانوادہ جو ہے قربان کیا ہے. بس مسئلہ تو یہی ہے نا، یہی ہمارے اندر کمزوریاں ہیں کہ ہم الحمدللہ جو مذہبی طبقات ہیں الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں. وہ چاہے محرم ہو چاہے ربیع دیکھیں، اب یہاں پر تمام مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے. تو اسی طرح ہم دیگر مساجد کے اندر مدارس کے اندر بھی جاتے ہیں، وہاں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہم امام بارگاہوں میں جاتے ہیں. ہم محرم کے دنوں میں چونکہ علامہ صاحب کی زیر قیادت یہ ان کا حکم بھی ہوتا ہے، یہ امن کمیٹی کے ممبر ہیں، تو ہمیں حکم ہوتا ہے کہ مختلف امام بارگاہوں میں مختلف جلوسوں میں الحمدللہ ہم جاتے ہیں. اور ہماری طرف سے یہ مذہبی طبقات کو ایک بدنام کرنے کی ایک سازش ہے کہ جی ان کے درمیان آپس میں تفرقہ بازی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں اور وہ شرپسند عناصر ہیں اور وہ دشمن ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام اور دین اور پاکستان کے دشمن ہیں. کیونکہ جیسے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے اس ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. اور یہ وہ سازشی ٹولہ ہے کہ جو آپس میں شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس ملک کے امن کو خراب کرتے ہیں. الحمدللہ علماء کرام نے ہر موقع پر، وہ چاہے محرم کا موقع ہو، وہ ربیع الاول کا موقع ہو، اور دن کا سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، الحمدللہ ہر اپنی مسجد سے، اپنے محراب و منبر سے امن کی، محبت کی، اور آقا حسین کا وہ جو پیغام تھا، وہ حسین ابن علی نے جو میدان کربلا سے ہمیں امت کے لیے پیغام چھوڑا تھا. اور جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک یقیناً ہم مسلمان بھی کامل نہیں ہو سکتے، تو تب تک ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. اس پیغام کو الحمدللہ ہم اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. میں علامہ محمد ریاض کھرل صاحب کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب بالکل ابھی بات کرے تھے راٹھوڑ صاحب جو کہ ہم نے آج جہاں بیٹھے ہیں، ہم جب ربیع الاول ہوتا ہے تو مسجد میں ہوتے ہیں، اور یہ علماء کا گلدستہ ایسے ہوتا ہے. مقصود اور مقصد یہ ہوتا ہے. ہم اس سے ساتھ بلکہ چند قدم فاصلے پہ ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، بلکہ بہت بڑا وہ ایک درس گاہ ہے. ہم وہاں بیٹھ کے رمضان کے اندر پروگرام کرتے ہیں تاکہ بتایا جائے. یہ لوگ جو عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہ اکٹھے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ہم تو ایک صف میں بیٹھے ہیں. اب قوم دیکھ لے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوگر صاحب، علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طے شدہ امور ہے، ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری مسلم امہ کو ایک درس دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہمیشہ اخوت اسلامی کو، بھائی چارے کو اور آپس میں ملی یکجہتی کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ اپنے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. چونکہ آج پروگرام جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے، تو اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر آپ اس کا خلاصہ مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی قربانی دی ہے لازوال اور لازوال داستان رقم کی ہے، تو یہ صرف غلبہ اسلام کے لیے ہے، غلبہ دین کے لیے ہے. اور آپ کی یہ جو جد و جہد تھی، ضرورت تو اس کی تھی امت کو کہ اس سبق کو یاد کرے. اور آج بھی ہم اس بھولے ہوئے ایک سبق کو یاد کر لیں جس دورائے پہ امت کھڑی ہے. ہم امت آج ذبح حالی کا شکار ہے. چاروں طرف دیکھ لیں امت کا کیا حال ہے. ذلت ہے، رسوائی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر لحاظ سے وافر مقدار میں امت موجود ہے. تو درس کربلا بھی یہ ہے کہ اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور بالخصوص غلبہ دین کے لیے جد و جہد، دین کی سرفرازی کے لیے جد و جہد. اور آپ کا یہ مشن جو تھا، آپ کی تعلیمات جو تھیں، اس کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے. امت آج بھی اگر درس کربلا پہ کام زن ہو جائے،
جو کہ ہم سب کے لیے منارہ نور ہے، مشعل راہ ہے، تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اگر ہم اس پہ گامزن ہو جائیں تو امت ذلت سے عزت پا سکتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو ہیں رہتی دنیا تک منارہ نور ہیں، مشعل راہ ہیں، اور اس پہ اگر ہم گامزن ہو جائیں تو امت ایک مرتبہ پھر عظمت رفتہ پا لے گی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک کی طرف بڑھیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوبارہ سے جوائن کریں گے۔ گفتگو جاری ہے اس امن و امان کے لیے، بلکہ میں پروگرام ہمیشہ جیسے کہتا ہوں گرمی کی شدت بھی ہو روڈ پہ کرتا ہوں، لیکن جن ہستیوں کے لیے پروگرام ہو تو ان سے منسوب جو علماء ہے میں ان سے مشورہ لیتا ہوں، تو وہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کریں تاکہ سب کو ایک اجتماع دکھایا جائے۔ اس اجتماع دکھانے کا مقصود ہی یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم امن پسند ہیں اور امن کے داعی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا دوبارہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک فرانس کی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈنگ کی۔ میں صرف اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عشق کتنا ہے اس ہستی سے، اور جنہوں نے جس ہستی نے ان کی زبان چوسی ہے، ان کے کندھوں کے اوپر کھیلا ہے، ان کی گود میں کھیلا ہے، اور مطلب جو پیار کی داستان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک بڑی طویل ہے۔ اور امام حسین یہ جو میدان کربلا ہے، یہاں وہ اگر جنگ کا اعلان کر دیتے تو میرے خیال میں حضرت عباس علمدار اکیلے کافی تھے، جتنا بڑا مجمع ہوتا، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کو بھی کہا آپ آ جائیں سیدھے رستے پہ۔ آخری دم تک سجدہ بھی، نماز بھی، قرآن بھی، اور اس دین اسلام کی فروغی بھی۔ پیغام کیا دیں گے قوم کو کہ ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ صرف محرم اور الحرام، ربیع الاول، رمضان، ان ایام کو گزار لینا ہے یا سیکھنا بھی ہے کچھ؟ بلال بھائی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور یہ سوال بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یقیناً اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جیسے میں نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب ہر موقع پر امن کا پیغام دیا ہے اور لوگوں کو صبر سکھایا ہے کہ صبر کیسے ہوتے ہیں مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں۔ وگرنہ جیسے آج کل ایک عام محاورہ ہے، اور شاید اس میں کچھ حقیقت بھی ہو، کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ جو ہے وہ خون نہ بہے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ انسانیت کا قتل نہ ہو۔ لیکن ان کی اس کوشش کو ان فسادیوں نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے جواب میں جو انہوں نے اپنا رد عمل دیا، وہ پھر ان کا نام اعمال سیاہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ اور مینار نور ہے، فخر سے بیان کی جاتی ہے۔ لوگ فخر سے اپنا آپ کو جوڑتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، میں ان سے منسوب ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام آج دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ بندہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، اس نے کبھی روزہ بھی نہ رکھا ہو، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہو، آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جنہوں نے تربیت پائی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی گود میں جنہوں نے تربیت پائی ہے، اور جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی گود میں جنہوں نے تربیت پائی ہے، تو میرے خیال میں ان کا تو ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم احترام انسانیت تو سیکھیں۔ ان دنوں میں اگر یہی ہمارے مطلب سامنے چیز ہونا کہ یار ہم صرف ہم نہیں، باقی لوگ بھی انسان ہیں، اگر اختلاف ہے تو چیزوں کو سیکھیں، پڑھیں، نہ کہ اس کا اظہار لا علمی کے اندر انتشار سے دیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اختلاف تو کوئی بڑی بات ہے نہیں، لیکن جو اختلاف کو مخالفت اور دشمنی میں بدلتے ہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ میں یہاں وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، میں آگے بڑھوں گا، اور میں اختلاف کی بات میں نے یہاں آپ کو اس لیے روکا ہے، مجھے حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کا وہ جملہ یاد ہے، کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی نسبت کس سے ہے؟
انہوں نے کہا جی دیکھو جی کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچے ہیں, ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے, میں حسینی ہے تو اپنا فیصلہ کر لے. علامہ صاحب کیا کہیں گے کہ ہمیں دنستہ طور پہ کچھ لوگ یا کچھ ذہنیت جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہم پھر اکٹھے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ حسینی ہیں, اس کے اوپر تقسیم کی آپ کی بات ہی غلط ہے, کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نام حسین خود نام اتحاد کا نام ہے. نام حسین پہ سب جڑ جاتے ہیں, ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں, ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ محرم بھی یہ نام حسین مولا کے نام کے ساتھ منسوب ہے. ہر مہینہ مثلا ربیع الاول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے. محرم یہ آقا و مولا حسین کے ساتھ منسوب ہے. مثلا رجب وہ آپ دیکھیں تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے. اور کتنا خوبصورت ہے, اس مہینے کے اندر امام حسین کی ولادت شعبان میں ہے, تو اس مہینے میں اللہ نے کوئی شہادت نہیں رکھی ہے, کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے. اور یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں مولا کی شہادت ہے, تو اس مہینے میں اللہ نے کوئی خوشی کی تاریخ نہیں رکھی ہے. یہ ایک اتفاق ہے یا خدا کی مصلحت ہے. ہمیں جو ان مہینوں میں سیکھنا چاہیے, جو آپ کا ایک سوال تھا وہ کیا ہے, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ جب ہم ان مہینوں کے اندر ان ہستیوں کی سیرت کو بیان کریں گے تو وہ سیرت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ یہ چند لمحوں کے لیے, چند دنوں کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی پوری زندگی اپنے وجود کے اندر اس سیرت کو آپ نے وجود کے اندر لے کے آنا ہے. میرا زبان سے کہنا کہ میں حسینی ہوں یہ کچھ اور ہوگا, اور میں اپنے وجود اور اپنے کردار کے ساتھ عمل کر کے دکھا رہا ہوں گا کہ یہ حسینی ہے, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود لوگ کہیں گے کہ یہ حسین والا عمل ہے. ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو وہاں پہ پانی وافر مقدار میں تھا. حکم دیا کہ پانی کثرت سے لے لو. مولا عباس ظاہر کمانڈر تھے, لشکر کے سردار تھے, تو حکم دیا کہ پانی وافر مقدار میں لے لیں. اور اگلے مقام پر جب پہنچے تو دشمن کی فوج کا آتا ہے, بعد میں اگرچہ وہ حسینی بن جاتے ہیں, تو دشمن کی فوج ہے. اور حالت یہ ہے اس کی کہ خود تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اس روایت کو بیان کیا. وہ کہتا ہے مجھ سے مشک کا دہانہ نہیں کھولا جا رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے. اور کریم ابن کریم کی نظر پڑتی ہے, اور امام حسین خود اٹھ کے آتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اس مشک کا دہانہ کھولتے ہیں اور میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں اور میں پانی پیتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام وہ دشمن بن کے آ رہے ہیں اور امام حسین پانی پیش کر رہے ہیں. یہ سیرت ہے, یہ کردار ہے. اور ہم سب تو مسلمان ہیں, بھائی ہیں, اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی زبان سے بھی محفوظ رہا ہو, یہ یعنی جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے. تو امام حسین کے کردار کو اگر ہم دیکھیں, سیرت کو اگر دیکھیں, تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دشمن کو بھی پانی پلاتے ہیں, وہ گلے لگاتے ہیں. حر جیسا شخص کہ جو دیکھے تو راستہ روکنے والا سب سے پہلے حر ہے, اور پھر جب یہ معافی مانگنے آ جاتا ہے تو امام حسین وہاں بیٹھے نہیں رہتے, چل کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بھائی آ گیا ہے, گلے سے لگا لیتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے تو وہ چھوٹے موٹے اختلاف اگر غلط فہمی کی بنیاد پر ہے تو اس کو بڑے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. تنویر راٹھور صاحب کی طرف بڑھوں گا. مولانا صاحب کیا کہیں گے آخر پہ پیغام؟ آج دیکھیں تو بڑی ایک ہفتے کے دوران اس شہر فیصل آباد میں 30 سے 35 قتل ہو گئے, اور معمولی سی تلخ کلامیوں کے اوپر. یہ سبق اور وہ سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ تو لنک کر رہا ہے کہ ہمیں کہاں تک سیکھنے کی ضرورت ہے. بلال بھائی, جہاں تک جو آپ نے سوال کیا اور بات کی ہے, یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت عدم برداشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی کسی کی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جہاں پر ہماری اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں, وہاں پر جو تعلیمات حسین تھی اس سے دوری ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری, اور آقا حسین اور آپ کے خانوادے نے جو ہمیں سبق دیا تھا وہ سبق ہم امت بول چکی ہے, جس کی وجہ سے یقیناً روز بروز بائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہر روز آئے روز قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے امت کو وہ چاہے آج مانے, چاہے 10 سال بعد مانے, یا چاہے جب بھی مانے, اس سے ماننا پڑے گا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ تعلیمات آقا حسین
اور تعلیمات مصطفیٰ اور دین کے جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کے مطابق جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے تب تک اس قوم کے اندر امن نہیں آ سکتا، تب تک ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اس کے لیے اس قوم کو واپس اپنے اس منزل پہ آنا پڑے گا، اس جگہ پہ آنا پڑے گا جہاں سے ہمیں امن، محبت، بھائی چارے اور رواداری کا ایک سبق ملتا ہے، اور جس کے مطابق ہم جس قدم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی گئی ہے کہ یہ صرف 10 دنوں کا محرم نہیں ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف ان دنوں میں، چاہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو ہم یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ہر وقت، یہ ہر سال کے بعد ہمیں وہ تجدید عہد کرواتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ کہ ہم نے کرنا کیا وہ بھولا ہوا جو ہم بھول جاتے ہیں اس کو دوبارہ ریوائز کروایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے کہ ہم نے سارا سال بھول جانا ہے، ہم نے پورا سال ہر معاملے میں آقا حسین کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو سامنے رکھنا ہے، تو یقیناً پھر کامیابی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں علامہ محمد ریاض کھڑا صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ امن کے لیے، شہر کے لیے بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، علامہ صاحب آخر پہ کیا جملہ کریں گے؟ اور ایک جملہ، امن کے لیے آپ تو کمیٹی والے موجود ہیں، ہر ایک فرد، میں یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنا کردار کیسے ادا کریں کہ یہ امن کمیٹی ہوتی تھی، سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، سب کچھ چلتا تھا، لیکن آج لوگ اہل علم ہوئے ہیں اور جہالت عروج پہ ہے۔ ڈونگر صاحب، میں اس موقع پہ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو بیان کیے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی عزت کے، شان و شوکت کے زمین پہ بھی چرچے تھے، آسمانوں پہ بھی چرچے تھے، اور قیامت تک یہ چرچے، آپ اس کو سخاوت میں دیکھیں، عبادت میں دیکھیں، شہادت میں دیکھیں، یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور ان لوگوں نے اس حد تک، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک محبت کی اس گھرانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر انہوں نے ہمیں اپنے گھر کا نوکر خادم مان لیا ہے تو یہ لکھوا کے لے آئیں، میری نجات کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دورائے پہ کھڑی ہے، جس آپ کی تعلیمات کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے آپ کی سیرت سے بالکل دوری اختیار کر رکھی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جد و جہد کی، غلبہ دین کے لیے، جس امر کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے لازوال، آج ہم اس سے ایک سبق حاصل کریں امت، اور پھر ایک صف بندی کرے۔ اتحاد امت جو ہے اس کا ذریعہ بننا چاہیے محرم الحرام کو، شہادت سید الشہداء کو، امت کے درمیان ایک وحدت جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص آپ کے فضائل اور مناقب پہ دو آراء ہیں ہی نہیں، جتنا بھی آپ کے فضائل اور مناقب بیان کر سکتے ہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں، اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے واقعات بیان کیے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب واعظین، خطبہ اور مقررین حضرات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقتی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری تمام اہل اسلام سے اپیل ہے جو آپ نے فرمایا کہ وہ کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع معاملہ نہ چھوڑیں۔ اختلاف رائے امت میں موجود تھا، موجود رہے گا، اختلاف رائے کو تنازع کا سبب نہیں بننا چاہیے، اور ایسے مقررین اور ایسے واعظین کو نہیں بلانا چاہیے جو ملک اور قوم کے درمیان میں نفاق پیدا کرتے ہیں یا امت کے درمیان میں وحدت کو توڑتے ہیں۔ ہمیں کسی صورت بھی نہ بین المسالک کا مانگی ٹوٹنی چاہیے، اور ہر آدمی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات پہ، آپ کے ارشادات پہ عمل کرے۔ یقیناً جب عمل کرے گا تو پھر وہ سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ پیغام امن جو ہے وہ پیغام کربلا ہے، اور وہ درس کربلا ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر امت جو ہے، میرا کامل یقین ہے کہ سید الشہداء کے تعلیمات کو اگر ہم نے اپنا لیا تو امت پھر ایک مرتبہ
عظمت رفتہ کو پالے گی، نشاط ثانیہ کو پالے گی، امت کو عزت نصیب ہو جائے گی۔ آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے، اور مجالس میں، جلوسوں میں اور اپنے اجتماعات میں ہمیں کسی صورت بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ عبادت تو ہے ہی عبادت، اس میں عبادت میں جو ہے تنقید نہیں ہوتی۔ عبادت کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، تو اخوت اسلامی کا پرچم سر بلند رہنا چاہیے۔ باقی سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ نظم قائم رکھنے کے لیے ریاستی ڈھانچہ ہمیشہ جملہ مسالک کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے، اس کے انتظامات مکمل ہیں۔ اہل اسلام جو ہیں، ممبران امن کمیٹی جو ہیں، وہ اپنا کردار کلیدی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انتظامی طور پہ پولیس اور دیگر ادارے متحرک ہیں، لیکن سب سے بڑا کردار عوام کا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کریں اور امن کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو عام کریں۔ علامہ صاحب نے بہت ہی تفصیل میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں چیزوں کو بتایا، اور ایک جملہ بولا کہ امن کا درس جو ہے وہ کربلا کا درس ہے۔ میں اس سے آگے جملہ کوئی نہیں بولوں گا، اور یہ سب کے لیے ایک بہت سبق ہے، جتنا مختصر ہو اتنا جامع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔